بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام فرمایا کہ تمہاری روح جتنی مضبوط ہوگی ایمان کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پاکیزگی کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجے اتنے ہی بلند کرتے ہیں۔ اور اگر روح کمزور ہو گئی اور جسم طاقتور بن گیا، آنکھیں طاقتور ہو گئی، دل و دماغ طاقتور ہو گئے، تو پھر یہ جسم تو کھپنے والا ہے، مرنے والا ہے، بے بس ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے۔ اس جسم کو مٹی میں ملنا ہے، کیڑے مکوڑے کو کھانا ہے، اس جسم کو فنا ہونا ہے، یہ جسم تباہ ہونا ہے، اس جسم کو پھولنا اور پھٹنا ہے، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں روح کی قوت ہوتی ہے، اور روح طاقتور ہوگی ایمان سے، تقوی سے، طہارت سے، پاکیزگی سے، اللہ کو ماننے سے۔ اس دنیا کی زندگی میں ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے چلتے ہیں، اور جسم کی ایک ایک ہڈی، ایک ایک گوشت کا لوتھڑا وہ کیڑے کھاتے ہیں، اور اگر کیڑا جسم سے گر جاتا ہے تو زمین سے اٹھا کر اپنے جسم پر رکھتے ہیں کہ تیری اصل غذا یہ ہے، زمین پر کیوں گر رہا ہے؟ اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جسم تو مٹی میں جانا ہے، یہ تو قبر میں اترنا ہے۔ اصل چیز اللہ کے خزانے میں جمع ہونے والی ہے، اور وہ ہے ایمانی قوت۔ روح کا تعلق ایمان سے، کہ اللہ کے بڑے بڑے ولی جب سولی پر چڑھانے کی بات آئی تو ان کی زبان پر ہوتا تھا لَسْتُ مُغَالِقُونَ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آ رہی ہے تو مجھے اس جسم کی اور اس جسم کے جان کی رائی کھلانے کے برابر پرواہ نہیں۔ یہ جسم کی روح کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ روح پاکیزہ ہو گئی، یہ روح طاقتور ہو گئی، یہ روح اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ کیا اللہ کے قرآن میں کہا گیا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ ایمان والے کی روح اور کافر کی روح میں فرق ہے۔ فرمایا ایمان والے کی روح جب فرشتہ روح لینے کے لیے جاتا ہے اور موت کا پروانہ لے کر جاتا ہے تو ایمان والے کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے گٹھڑی کی گرہ کو کھول دیا جائے اور چاروں کونے علیحدہ ہو جائے اور اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ اور ایک کافر اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے سامنے تکبر کرنے والا، اور خدا کے سامنے معبود بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرنے والا، اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے جاتے ہیں، اور وہ روح اس کے پیروں میں جاتی ہے، پیروں سے نکالتے ہیں ہاتھوں میں جاتی ہے، ہاتھوں سے نکالتے ہیں دل میں پھنس جاتی ہے، دل سے نکالتے ہیں دماغ میں پھنس جاتی ہے، اور وہ روح اس کے جسم میں پھٹکتی رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ روح جانتی ہے کہ تم ناپاک ہے، اور ناپاک روح کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو اصل مطلوب ہم سے روح ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر کے چہرے میں، اس کے جسم میں، اور ایمان والے کے چہرے اور جسم میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایمان اور کفر کے اندر فرق صرف روح کا، جس کی روح
ایمان کی وجہ سے پاکیزہ ہو گئی، کلمے کی وجہ سے طاقتور ہو گئی، قرآن کی وجہ سے طاقتور ہو گئی، وہ قوت والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی روح کے طاقتور ہونے کی وجہ سے مقام ہے، اور جس کی روح کفر کی وجہ سے بیکار ہو گئی، برباد ہو گئی، ناپاک ہو گئی، اللہ کے ہاں اس کو پھنسنا ہے، اور جو پھنسے گا اس کا راستہ کوئی نہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے ہمیں کلمہ دیا، اور اس کلمے کو ہم نے دل و دماغ کے ذریعے سے اس پر ایمان لائے اور اللہ کو ایک مانا، ہماری روح پاکیزہ ہو گئی، ہمارے جسم کی قوت پاکیزہ ہو گئی، ہم متقی بن جائیں گے اگر ہمارے اعمال میں مضبوطی آ جائے، اور متقی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں وہ مقام ملے گا کہ ہمارے اس جسم کی بھی حفاظت ہوگی، کہ جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچایا جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچایا جائے گا، اور ایمان کی قوت کی وجہ سے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں، اصل چیز انسان کے جسم کی روح ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے جو ایمان لائے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر، اور نبی کے کلام کو سن کر جنہوں نے ایمان کا دامن پکڑ لیا، ایسے لوگ ان کے جسم بدر کے میدان میں پڑے، ان کے جسم احد کے میدان میں، ان کے جسم بڑی مسترق میں ہیں، خیبر میں ہیں، خندق میں ہیں، تبوک میں ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے نبی کے زمانے میں 262 صحابہ اپنے جسموں کو کٹوا کر چلے گئے، اور نبی کے بعد 27,000 صحابہ نے اپنے جسم کو کٹوا دیا، کیونکہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو کھپڑا، یہ تو تباہ ہونا ہے۔ اصل چیز ایمانی روح، اور یہ ایمانی روح مضبوط ہوتی ہے کلمے کے ذریعے سے، یہ ایمانی روح مضبوط ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، صالح پاکیزہ زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے کام کرو، جو اچھے کام کرتا ہے اس کی شکل پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کا جسم نہیں بدلتا، اس کے جسم میں کوئی اور چمک دکھائی نہیں دیتی، بس فرق اتنا ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کی روح میں قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس برائی کی وجہ سے برائی کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کوئی نہیں دیکھتا، یہ سیاہی کفر کی ہے، گناہ کی ہے، نافرمانی کی ہے، بے حیائی کی ہے، چوری چکاری کی ہے، اللہ سے اللہ کا انکار کرنے کی ہے، اور جو بندہ اس کام کو کرتا ہے وہ اللہ کے دربار سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایمان، اور اس روح کو کسی نہ کسی درجے میں ایمان کا محافظ بنا دیا، ایمان کا محافظ بنا دیا، اور یہ روح جب ایمان کا محافظ بن گئی تو اب اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت پیدا کر دی کہ اس طاقت کی وجہ سے اب اعمال صالحہ نیک اعمال کرنے کی طاقت بھی پیدا ہو گئی، اور جس کو نیک اعمال کی توفیق مل جائے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوبی عطا کی۔ میرے بزرگوں، حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالی کتنے بڑے صحابہ، نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن اگر جسم کی کوئی حیثیت ہوتی تو آج کربلا کے میدان میں امام حسین کے جسم کو کچلا جاتا، کاٹا جاتا۔ اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں جس میں ہم نے کریم لگایا، پاؤڈر لگایا، تیل لگایا، خوبصورت بنایا، اس جسم کی کوئی ویلو نہیں۔ یہ جسم قبر میں جائے گا، کیڑے کھائیں گے، اکوڑے کھائیں گے، جانور کھائیں گے، اور پھولے گا اور پھٹ جائے گا اور مٹی میں سما جائے گا، ہڈی بھی کچھ دن باقی رہ کر فنا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس جسم کی کوئی ویلو نہیں۔ اللہ کے نام روح پہنچے، یہ روح طاقتور ہوگی ایمان سے، یہ روح طاقتور ہوگی تقوی سے، یہ روح طاقتور ہوگی اعمال صالحہ سے، نیکیے کرنے سے، اچھائی کرنے سے۔ آؤ اس چیز کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کلمہ دے دیا۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ یہ روح کو قوی بنا سکے، یہ روح کو طاقتور بنا سکے۔ آج ہم ایمان کا کلمہ کرتے ہیں لیکن اعمال کے اندر کمی ہے، اور یہ اعمال کی کوتاہی اور کمی ہمیں بربادی کی طرف لے جائے، اور ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے اعمال اتنے برے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمانی روح کمزور ہوتے 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 لاغر ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، عیدین پڑھتا ہے، لیکن اعمال اتنے برے اتنے برے اتنے برے اتنے برے کہ ان اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے روح کے اندر طاقت پیدا نہیں ہو پاتی۔ آپ دیکھیے یہ کون سا گناہ ایسا ہے کہ ہم نہیں کرتے، کون سی برائی ایسی ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی، کون سی بے حیائی ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ محمد کا کلمہ پڑھنے والا، محمد کا نام لینے والا، محمد کا قرآن پڑھنے والا آج کا مسلمان دین کی دھجی اڑاتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے سے بے حیائی اور بے غیرتی کرتا ہے۔ شرم تک نہیں آتا، شرم تک نہیں آتا۔ ایمان کا کلمہ پڑھنے والا یہ کلمہ بھی پڑھے اور گناہ بھی کرے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا تصور ہے۔ آج ہر آدمی کو دکھائی دیتا ہے کہ ایمان کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ 12 سال کے بچے نشہ کرتے ہیں، 12 سال کے بچے نشے میں دھت رہتے ہیں، 15 سال کے بچے نشے کے عادی ہو، بدکاری کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کی شناخت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، گاؤں کے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ آج وہ قوم جو ایک کلمے کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر اگر
کلمے کے پیغام کو لینے کے لیے اور پھیلانے کے لیے پہاڑوں کی رکاوٹ آ گئی تو ان کو بھی کاٹ کر عبور کرنے والی قوم آج اسی کلمے کو پڑھنے والے جو ابو بکر نے پڑھا تھا، آج اس کلمے کو پڑھنے والے جس کلمے کو عمر نے پڑھا تھا، آج اس کلمے کو پڑھنے والے جس کلمے کو عثمان نے پڑھا تھا، علی نے پڑھا تھا، زبیر نے پڑھا تھا، طلحہ نے پڑھا تھا، خبیب نے پڑھا تھا، خباب نے پڑھا تھا، ابو ذر نے پڑھا تھا، سلمان فارسی نے پڑھا تھا، آج اس کلمے کو پڑھنے والے نبی کی توحید کی چادر کو، حیا کی چادر کو تار اور یہ کرنے والے ذمہ دار قوم کے ذمہ دار، قوم کے ذمہ دار، ورنہ مجال ہے کہ بڑوت کے سرحد سے لے کر بادشاہی باغ کی پہاڑیوں تک ایک ایک گاؤں میں نشہ ہے، اور 10-10 12-12 سال کے لڑکے نشے کے چسکیے لیتے ہو، اور قوم میں عالم ہو، قوم کے اندر امام ہو، قوم کے اندر بڑے بڑے علم کے داعی ہو، اور ان سب کے باوجود یہ بدعمالی ہے ہماری گلیوں میں، ہمارے چوکوں میں، ہمارے چوراہوں میں۔ آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ پتہ چلے گا قوم کی ذمہ داری نبھانے والے قوم کے لڑکوں کی جوانیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ کس کی بات کرتے ہیں؟ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ کون سے ایمان کی بات کرتے ہو؟ کون سے اعمال کی بات کرتے ہو؟ آئیڈیل پیش کرو کہ اعمال صالحہ کو ماننے والے قوم کے اندر کتنے ہیں، علاقوں میں کتنے ہیں۔ سر پکڑ کر بیٹھتا ہے اپنی بچی کے رشتہ کرنے والا بوڑھا ماں باپ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ جس پر ہاتھ رکھو وہی بے حیائی کے اندر رشتہ ہو تو میرے بزرگوں فکر کرو، اس جسم کی کوئی حیثیت، یہ جو مٹی میں کھپنا، یہ تو قبر میں اترنا، کوئی مائی کرام قبر میں جا کر نہیں دیکھے گا کہ کس حال میں ہے، وہ تو پھولتا ہے، پھٹتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے اور خاک میں نہیں جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جیسے چاہے گا اٹھا لے گا، وہاں پر بھی روح کو پیش کرے گا۔ ایمانی قوت کیسے؟ ایمان کے کلمے سے اور اعمال صالحہ سے اپنی روح کو کیسا بنایا؟ موت کا پروانہ آتے ہی سانس کے اٹھر گئی اور آخری سانس کے آتے ہی اللہ کے دربار میں یہ روح چلی جائے گی اور دیکھ لیا جائے گا یہ روح کیسی ہے۔ اگر روح پاکیزہ ہوگی تو آسمان کے فرشتے استقبال کریں گے، اور اگر روح ناپاک ہوگی تو آسمان کے فرشتے لعنت میرے بزرگوں اعمال صالحہ کی فکر کرو، اپنے نوجوانوں کی فکر کرو، اپنے گلیوں کی فکر کرو، اور سوچ اور فکر بدلو، اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کی فکر کرو۔ کیا چیز ہے کہ اللہ کا پیغمبر غار حرا میں بیٹھا ہے اور مہینوں سے بیٹھا ہے، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہفتہ 10 دن کا کھانا لے جاتا ہے، اور آقا نے اپنی روح کو طاقتور بنایا، اپنی روح کو طاقتور بنایا۔ حضرت گنگوہی
گزارتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، روح کو طاقتور بنانا۔ آج ہم ساری دنیا کا ناٹک دیکھ رہے ہیں، ہماری روح کو جوڑ رہے ہیں، اعمال بد کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، یہ روح کمزور ہو رہی ہے، کھوکھلی ہو رہی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے کے بعد مزہ نہیں آتا، کیا ہوگا؟ یہ روح کمزور ہو گئی، اس روح کو طاقتور بنانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ہمارا چینل اشاعت الاسلام کے رانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔